بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہ یونٹ نمبر 1 مرسی فار آل کریشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کویشچن اینڈ آنسر اس میں کریں گے، پلس اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور پلس اس کو لائک بھی کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ. کویشچن نمبر 1، واٹ ڈز دا ہولی قرآن نریٹ اباؤٹ مرسی؟ نریٹ کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. قرآن مجید میں رحم کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہم بتاتے ہیں. دا ہولی قرآن narrates that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sent as mercy for all the creation. قرآن مجید میں narrates کا مطلب بیان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sent as mercy for all the creation. تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے. and he confirmed this when he said، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، O people verily I am only a gifted mercy. کہ verily کا مطلب ہوتا ہے certainly, definitely, surely، کہ یقیناً I am only a gifted mercy، کہ میں ایک رحمت کا تحفہ ہوں. کویشچن نمبر 2 ہے، how did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم treat the non-believers after the conquest of مکہ؟ مکہ کی فتح کے بعد. کنکسٹ کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا. مکہ کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹ کا مطلب سلوک کیا نان بلیورز کفار کے ساتھ کیا سلوک کیا آفٹر دا کنکسٹ آف مکہ؟ وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ، کسی خون ریزی کے بغیر مکہ کو فتح کیا. He asked the non-believers، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے پوچھا، how do you expect me to treat you، کہ کس طرح کے سلوک کی آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں. They responded unanimously، کہ انہوں نے برجستہ جواب دیا، you are a noble man، آپ ایک نیک آدمی ہیں، and son of noble man، اور ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں. He announced to them his decision، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا. You may go free، آپ نے فرمایا تم آزاد ہو. No reproach this day shall be on you، آپ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کویشچن نمبر 3 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے مرسی فار آل ایکسپلین، کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں. اس کو ایکسپلین کریں، اس کو بیان کریں. آنسر ہے دا مرسی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز سو کمپریہنسو، آپ کی رحمت جو ہے وہ بہت جامع تھی، بہت وسیع تھی. کمپریہنسو کا مطلب ہوتا ہے وسیع. اینڈ انکلوسیو دیٹ اٹ انکمپاسڈ اینیملس اینڈ برڈس، انکلوز اس میں شامل تھے جانور اور پرندے بھی. دس مرسی ایویڈنٹلی ڈومینیٹڈ ایوری اسپیکٹ آف ہز لائف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں یہ چیز سب سے نمایاں تھی. کویشچن نمبر 4 ہے، نریٹ این ایگزامپل آف کائنڈنیس ٹو اینیمل فرام دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی زندگی سے کوئی ایک مثال جانوروں کے حوالے سے، جانوروں پر مہربانی کے حوالے سے. حضرت آنسر ہے، اس کو اصل لفظ ہوتا ہے آنسر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت سی احادیث روایت کی، تو انہوں نے رپورٹس روایت کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز سینگ، آپ نے فرمایا کہ ایک ٹریولر who was thirsty saw a well in the way، ایک مسافر بہت پیاسا تھا، رستے میں اس نے کنواں دیکھا. He got inside the well and when he
came out, he saw a dog licking mud. وہ کنویں میں چلا گیا. جب وہ باہر نکلا اس نے دیکھا کہ ایک کتا کیچڑ کو چاٹ رہا ہے. ڈیو ٹو تھرسٹ, پیاس کی وجہ سے. دا مین ریئلائز, اس آدمی کو احساس ہوا that the dog was as thirsty as he was, کہ کتا اتنا ہی پیاسا جتنا کہ وہ خود تھا. So he got into the well, وہ کنویں میں گیا. Again دوبارہ filled his leather sock, اپنا چمڑے کی جراب کو بھرا with water, پانی سے, and carried it out, اور اس باہر نکلا holding it with his teeth, دانتوں سے اس کو پکڑے ہوئے. Thus he quenched the thirst of the dog, اس طرح اس نے کتے کی پیاس کو بجھایا. What reward did the traveler get on quenching the thirst of the dog? کتے کی پیاس بجھانے پر اللہ نے اس کو کیا انعام دیا, اجر دیا. Allah was pleased with this act of kindness to quench a thirsty dog and pardoned his sin, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. کوشچن نمبر 6, ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ اینیملس, جانوروں سے ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے. آنسر, اینیملز آر ان انٹیلیجنٹ کریچر, سو وی شوڈ ٹریٹ دیم اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف اسلام. وی شوڈ ناٹ لیٹ دیم ہنگری اور تھرسٹی, بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ ڈسٹرب اور ٹو بی اوور برڈن, ان کی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. وی شوڈ بی کائنڈ ٹو دیم اینڈ پٹ دیم ایٹ ایز. کوشچن نمبر 7 ہے, وٹ لیسن ڈو یو گیٹ فرام دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آلسو نریٹ اٹس سگنیفیکینس ان دا پریزنٹ ڈے. سگنیفیکینس کا مطلب ہوتا ہے اہمیت, پریزنٹ ڈے موجودہ دور میں. آنسر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's میسیج از اسٹل ریلیونٹ in the present day and its impact is far reaching. His teaching and preaching are a beacon of life for humanity and a matchless role model for everyone. He lived not for himself but for others. He is epitome of mercy for all the world. Choose the correct option. The preaching of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a beacon of light for humanity. The underline phrase میں beacon of light کا مطلب ہوتا ہے a light for guidance for humanity. یہ اے آپشن اس کا ٹھیک ہے. کوشچن 2 ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is an epitome of mercy for all the world. The underline word means. epitome کا مطلب کیا ہے, اس کا آنسر ہے بی, embodiment. نمبر 3, مجسم, پیکر. نمبر 3, mother birds started dash when her chicks were taken away from the nest. تو یہاں پہ آئے گا سی آپشن ٹھیک ہے, اسکریچنگ, چیخنا چلانا. نمبر 4, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم conquered مکہ ڈیورنگ ڈیش ایئر آف his prophethood. اس میں آپشن اے ٹھیک ہے, 21st. نمبر 5, the one with no dash for other is not pitied. اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہے, pity. اب اس میں آگے ہے جی سینونیمز ہیں اس کے, اور اس کے آگے کیا ہے, پارٹس آف اسپیچ کون سا ہے. کلاک کا مطلب ہوتا ہے روب, چادر, اور یہ ناؤن ہے. ویریلی کا ویسے معنی ہوتا ہے یقیناً, اور اس کا جو سینونیم ہے وہ سرٹنلی, اور یہ ایڈورب ہے, ایل وائی ہے, ایڈورب آف مینر میں سے. لینینٹ کا مطلب ہوتا ہے رحم دل, مرسیفل, اور یہ ایڈجیکٹیو ہے. لکنگ کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ, ٹیسٹنگ, اور یہ پارٹیسپل ہے. سسٹینرز, مینٹینر, یہ ایڈجیکٹیو ہے. اور ہارمنی کا مطلب پیس ہوتا ہے, یہ ایڈجیکٹیو ہے. کیمپین کا مطلب اسٹرگل, کیمپین, مہم, اسٹرگل, یہ ایک ناؤن ہے. اب آگے پروننسیشن ہے میریڈ پہلا, اس کا نمبر 2 ہے ملیٹری, اس کو ملیٹری پڑھیں گے. ملٹری ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں ملٹری, ایسا لفظ ہوتا ہے ملیٹری. اور نیکسٹ ہے ایپیٹومائز,
نیکسٹ ہے پارڈن، کوئنچ 6 اور نمبر 6 ہے کلیم. ایکسرسائز ہے اس کے بعد کویشچن 1 فارم دا ایڈجیکٹو فرام دا فالوئنگ ناؤنس. ڈیوٹی کا ایڈجیکٹو، ڈیوٹی ایک ناؤن ہے، اس کا ایڈجیکٹو ہے بیوٹیفل، آئس کا آئسی، پیس کا پیسفل، بیوٹی کا بیوٹیفل. کویشچن نمبر 2 ہے ریڈ دا گیون سینٹینسز بلو اینڈ سرکل دا ایڈجیکٹو. دا ہوم لیس بیگر ہیزنٹ، یہ شارٹ کر کے ایٹن اٹس ان ڈیز. ہوم لیس اس میں ایڈجیکٹو ہے. نمبر 2 ہے دا فاکس از اے سلائی اینیمل، SLY. اس میں جو سلائی ہے، سلائی کا مطلب ہوتا ہے چالاک. فاکس کا ہم لومڑی عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن یہ لومڑ ہوتا ہے، اور لومڑی وکسن ہوتی ہے. سلائی کا مطلب ہوتا ہے چالاک. نمبر 3 ہے میری ہیڈ اے لٹل لیمب، لٹل اس میں ایڈجیکٹو ہے. نمبر 4 ہے دا سیلفش جائنٹ ڈڈ ناٹ الاؤ دا چلڈرن ٹو انٹر ہز گارڈن، سیلفش اس میں ایڈجیکٹو ہے. نمبر 5 ہے دا فولش ڈاگ barked at its reflection and lost its food. اس میں فولش جو ہے وہ یہ ایڈجیکٹو ہے. لاسٹ اس میں کوئی ایڈجیکٹو ہے، لاسٹ از اے ورب. تو نمبر 5 میں فولش ہے، نمبر 4 میں سیلفش ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے. اس میں صرف تھا. نمبر کویشچن 3 کمپلیٹ دا سینٹینس یوزنگ دا ورب ان بریکٹس. If it rains tomorrow we will cancel the picnic. نمبر 2 ہے if I finish work early I will go to the cinema. نمبر 3 ہے she will fail the exam if she does not study tonight. does not آئے گا، تھرڈ پرسن ہے، اس کے ساتھ do کے ساتھ es لگتا ہے، does not study. نمبر 4 if he eats too much ice cream he will get a stomach ache. تو ایٹس آئے گا ہی ہے تھرڈ پرسن، تو SEIS لگتا ہے ورب کے ساتھ. نمبر 5 they will come to the party if they get an invitation. دعوت نامہ ملے گا تو پارٹی میں جائیں گے. کویشچن 4 circle the correct word from the right form of write it in the blank. احمد wondered where he left his keys. wondered آیا، اس کے ساتھ ورب بھی سیکنڈ فارم آئے گی. نمبر 2 he believes he dash them he has lost. ٹھیک ہے جی، has جو ہے یہ بھی پریزنٹ ہے. نمبر 3 the receptionist told the interviewer that the applicant dash had arrived. اس میں آپشن کیا ہوگا؟ had arrived. The interviewer says that she has been waiting for an hour. تو اس کو میں تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. اس میں had arrived آئے گا، اس میں has been waiting آئے گا. اور 5 I left satisfied after the meal. ٹھیک ہے جی، تو اس میں تھوڑا سا جو چیز بتانے والی ہے نمبر 3 میں، اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹ فارم میں ہے، ٹولڈ ہے باہر، اور جب باہر ٹولڈ ہوگا تو اندر ہیو یا ہیز نہیں آئے گا بلکہ پاسٹ آئے گا، پاسٹ پرفیکٹ آئے گا، ہیڈ ارائیوڈ. اور نمبر 4 جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہیز بین ویٹنگ، چونکہ یہ فار آ گیا این آور، یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یعنی ہیز بین ساتھ ویٹنگ بھی آئے گا. آئی لیفٹ سیٹسفائیڈ، لیفٹ آیا اس کے ساتھ سیٹسفائیڈ آئے گا. اب ہمارا نیکسٹ جو ہے پیراگراف 2 ہیں، یہ پروف ریڈنگ ہے. پروف ریڈنگ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کاما
اس میں کیپٹلائزیشن اور اس میں اسپیلنگس، یہ 3 چیزیں. کیپٹل لیٹر بڑی اے بی سی کہاں پہ لکھنی ہے اور کاما فل اسٹاپ کہاں لگانا ہے. ڈڈ یو نو دیٹ بیٹس آر میملس؟ نو، یہ NOW نو نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ ہوگا نو. دیٹ بیٹس آر میملس، وی نو، دوبارہ نو، KNOW نو آئے گا. They are mammals just like us because they are warm-blooded. یہاں پہ بات ختم ہوگی، فل اسٹاپ آیا. یہاں پہ دے ہے تو یہ ٹی بڑا آ جائے گا. They are the only mammals that know، again no آ گیا. how to fly، یہاں پہ کوشچن مارک آئے گا. آگے بیٹس، چونکہ کوشچن مارک بات ختم، اس میں اب بڑا بھی آئے گا. بیٹس آر نکٹرنل ہوتے ہیں، جو دن کو سوتے ہیں اور رات جاگتے ہیں. وچ مینس دے سلیپ ڈیورنگ دا ڈے اینڈ آر اویک ایٹ نائٹ. اب چونکہ یہ سوال نہیں پوچھ رہا تو یہاں پہ فل اسٹاپ آئے گا. تو اس میں 10 غلطیاں تھیں، وہ غلطیاں ہم نے درست کر دیں. نیکسٹ ہے پیراگراف نمبر 2 ہے. Bees are interesting بیز جو ہے یہ BEE ہوتا ہے. بیز پہلی غلطی ہوگی. بیز انٹرسٹنگ INTER، اس میں ای بھی آتا ہے، یعنی 2 غلطیاں ہو گئیں. 1 2. اینیملس، یہ ویسے اینیملس تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ انسیکٹ ہے بیسیکلی. فل اسٹاپ. ہنی بی BEE آئے گا. کین فلائی ایٹ اے اسپیڈ آف 15 miles MILE پر آور. یہاں بات ختم، فل اسٹاپ. یہ اے ہے، فل اسٹاپ کے بعد جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ بڑی ABC میں لکھا جاتا ہے. A hive of honey bees has 40,000 bees in it. یہاں پہ فل اسٹاپ آئے گا. The honey bee، دی بڑا آئے گا، ٹی اس میں بڑا آئے گا. The honey bees has 5 eyes، 5 اس کی آنکھیں ہوتی ہیں. شہد کی مکھی کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں. یہ ایکسکلیمیٹری سائن نہیں ہوگا، بلکہ یہاں فل اسٹاپ ہوگا. پھر ورکر، یہ اے بڑا ہوگا. ورکر بھی ول میک MAKE اس میں آئے گا. تو یہ بھی 6 غلطی ہوگی. 1/12 آف ٹی اسپون آف ہنی اوور اٹس لائف ٹائم. اب اس میں لائف ٹائم اس نے بتایا ہے، بات میں سوال نہیں پوچھ رہا، تو یہاں پہ فل اسٹاپ آئے گا. آگے بیز کا بی بڑا ہوگا. بیز ہیو بین میکنگ ہنی فار اباؤٹ 150 ملین ایئرس، کہ 150 ملین سالوں سے وہ شہد بنا رہی ہے. بہت بڑا عرصہ ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز آپ کو بہت مدد کرے گی. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ میری پوری پلے لسٹ ہے، اس میں پہلے 4 سبقوں کی میں نے وہ کیا ہوا ہے. پہلے 4 سبقوں کی ایکسرسائز ساری کی ہوئی ہے، اور اس کے میں انشاءاللہ ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا. آپ اس کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.